السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو جن لوگوں نے بھی دیکھی، ہمیں کمنٹس بھیجے، لائک کیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم علاج کے 3 اہم طریقوں پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے طریقے رائج ہیں، جن میں جو عمومی طور پر ہم سنتے ہیں اور علاج جن سے کیا جاتا ہے وہ ایلوپیتھک، طب یونانی، ہومیوپیتھی، 3 بڑے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں، جیسے آیورویدک، بایو کیمک، آکیوپنچر، نیچروپیتھی، روحانی علاج بھی ہے، ٹوٹکے بھی ہیں، غذائی علاج بھی ہیں، ایکسرسائز بھی ہے، دیگر علاج ہیں۔ مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے زیادہ جو افیکٹو ہوتا ہے اس ماحول کے لحاظ سے جہاں لوگ رہتے ہیں وہی علاج معروف ہوتا ہے اور لوگ اسے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں 3 بڑے طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ ایلوپیتھک، طب یونانی اور ہومیوپیتھک ہے۔ اب ہم ان کو اس طرح سے بانٹتے ہیں کہ جیسے ہومیوپیتھک جو علاج ہے اور طب یونانی جو علاج ہے اور ایلوپیتھک جو علاج ہے، ان میں بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایلوپیتھک کو لیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مرض جو لاحق ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے برخلاف دوا دے دی جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اینٹی بایوٹک اس کی بہترین مثال ہے کہ جسم میں جراثیم آئے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف اثر کرنے والی دوا دے دی جاتی ہے، اور اس طرح سے جراثیم کو مار دیا جاتا ہے اور بہتر طبیعت ہمیں ہوتی نظر آتی ہے۔ اب اگر یونانی کی بات کی جائے تو یونانی طریقہ کا علاج جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یوں سمجھیں کہ اگر ہم پرانے زمانے میں لوٹ جائیں، آج سے سینکڑوں سال پہلے، تو یہ جو ہم ایلوپیتھک دیکھتے ہیں، یوں سمجھیں کہ ایلوپیتھک کا جو قدیم طریقہ ہے وہ یونانی ہے۔ وہاں پر جبکہ سائنس نے جو بھی ترقی کی تھی اس کے مطابق دوائیں تیار ہوتی تھیں اور علاج کیا جاتا تھا۔ تازہ پھلوں سے، جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے ساتھ جدت آتی گئی اور میڈیسن کو ریڈیوس کیا جانے لگا۔ پھر ایکسٹریکٹ بھی بنے اور انجیکشن بھی بنے اور شکل ایلوپیتھک ہو گئی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایلوپیتھک اور یونانی کا تعلق بہت قریبی ہے اور یہ دونوں ایک ہی طریقے سے علاج ہوتے ہیں۔ اب ایک جو علاج ہے جو بڑا معروف ہے آج کل اور جدید زمانے میں جدید طریقے سے ہمارے سامنے آیا ہے، وہ ہے ہومیوپیتھی۔ ہومیوپیتھی کا فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اس میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ ہمارا جسم خود ہی علاج کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے اور میڈیسن بہت ہلکی دی جاتی ہے، اس سے علامات پیدا ہوتی ہیں اور پھر طبیعت خود ہی اس کا علاج کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی طبیعت اس پر حاوی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اس کا علاج مریض کا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم جس طرح ایلوپیتھک طریقہ علاج میں کرتے ہیں یا یونانی طریقہ علاج میں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اندر سے طبیعت کو ہی تیار کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی مرض کا یعنی مریض کا علاج کر دے۔ یہ طریقہ کار ہمارے ہاں ہومیوپیتھی کے حوالے سے رائج ہے۔ یہ تینوں طریقے ایلوپیتھک، یونانی اور ہومیوپیتھک ہمارے ہاں رائج ہے۔ لیکن جب ہمیں اگر خدا نخواستہ ناکامی ہونے لگ جاتی ہے یا ہم
علاج نہیں کر پاتے ہیں ان آرگنز کا یا اعضاء کا جو کہ خدا نخواستہ ڈیمیج ہونے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک اور اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے، وہ ہے سرجری. یعنی اس کو ہم اردو میں اس کو ہم علاج بالید کہتے ہیں. وہ دونوں اس سے پہلے جو علاج تھے جس میں ایلوپیتھک اور یونانی کہا گیا تو وہ علاج بالضد کہلاتے ہیں، جبکہ ہومیوپیتھک علاج بالمثل کہلاتا ہے، جبکہ سرجری علاج بالید یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے کیا جاتا ہے. یعنی اس میں اعضاء بھی تبدیل کیے جاتے ہیں، اعضاء کاٹ کر بھی نکالے جاتے ہیں اور اس طرح سے علاج کیا جاتا ہے. امید ہے ہماری یہ اب ویڈیو پسند آئی ہوگی. توقع ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے اور سبسکرائب شیئر بھی کریں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ اگر کوئی کمی اس میں رہتی ہے یا تشنگی باقی رہتی ہے، کوئی سوال ہو تو ضرور ہم سے کریں گے اور خدمت سمجھ کر اس کو ضرور شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.